فیصل عزیز صاحب، اب مطالبہ ایک ہے، تمام تر معاملات ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے آج بات کی ہے کہ مولانا کا ہر حال میں جو ہے وہ ساتھ دیں گی پاکستان مسلم نون۔ میاں شہباز شریف صاحب ابھی گو میں لگ رہے ہیں وہ فیصلہ، کیونکہ ان کی اپنی جماعت میں جو اجلاس ہوا تھا 2 دن پہلے اس میں انہوں نے مخالفت کی، لیکن میاں نواز شریف صاحب حتمی فیصلہ ہے ان کا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جایا جائے گا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ اب باقاعدہ طور پر مولانا کے ساتھ ہوگی؟ اگر نون لیگ ساتھ ہوئی تو پھر تو یہ ایک کامیاب دھرنا یا احتجاج یا مارچ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مدثر، مجھے تو نہ جانے کیوں حقائق جو ہیں مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے لیڈران کے، ان کی نیت، ان کا میڈیا کے اوپر گفتگو کرنا، ان کی کانفرنسز کے اندر گفتگو کرنا اور جو ڈرائنگ رومز کے اندر میٹنگز کرنا، اس میں بہت تضاد نظر آ رہا ہے۔ مولانا صاحب مجھے لگتا ہے اکیلے ہی رہیں گے، ان کے ساتھ نہ پیپلز پارٹی گراؤنڈ پر آئے گی نہ ہی مسلم لیگ نون گراؤنڈ پر آئے گی، ہاں لیکن پیچھے سے تھپکاتے رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے نہیں آئے گی کہ ان کی سندھ کے اندر حکومت ہے، ان کے اوپر کیسز بہت سارے ہیں، معاملات ڈیفرنٹ ہیں، وہ اپنے کیسز میں لگے ہیں۔ پوری سندھ گورنمنٹ پچھلے 6 سیکرٹریز جو ہیں 11 سال 12 سال جو رہے ہیں سندھ کے اندر، ان سب پہ کیسز ہیں، ہر بیوروکریسی کے آفیسر کے اوپر جو ہے کیسز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک MNA MP کے اوپر کیسز ہیں۔ وہ ایسی صورتحال کے اندر اپنے کیسز کو دیکھیں گے یا مولانا کے ساتھ آئیں گے، اپنے صوبے کی حکومت کو چلانے کی کوشش کریں گے مولانا؟ تو یہ تو فطری طور پر پاسبل نظر نہیں آ رہا۔ ہاں تھپکی ضرور دیتے رہیں گے، جو کہ وہ دے رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں، بڑی شاندار تھپکیاں دے رہے ہیں۔ کل ہم نے بلاول صاحب کی تھپکیاں دیکھی، مولانا صاحب کے لیے زبردست قسم کی تھپکیاں دے رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف۔ شہباز شریف صاحب نے تو ہینڈز اپ کر دیے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ہیلتھ ایشوز نکال کے اپنے آپ کو سائڈ پر کر لیا ہے۔ لیڈ کون کرے گا؟ آج جو نواز شریف صاحب کی گفتگو ہے، جو انہوں نے بات کہی ہے، کون ہے پیچھے؟ ان کے داماد کے علاوہ کس نے اس بات کو سراہا ہے، یا کون سا ایسا آدمی ہے جو نکل کے سامنے آئے گا؟ اور کیا مسلم لیگ نون کے پاس واقعی جسے کہتے ہیں کہ جو ایک پار ہوتی ہے نا، اسٹریٹ پار، وہ مسلم لیگ نون کی جڑوں میں ہے؟ ان کے لوگ نکلیں گے؟ یہ بڑا مشکل ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، ہاں ان کے رہنما آ کے اگر کہیں مظاہرے میں جہاں سے گزر رہا ہوں وہاں پہ تقریر ضرور کر دیں گے، کسی جلسے میں آ کے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جس علاقے سے گزرے گا پاکستان پیپلز پارٹی استقبال، باقی نظر آنا بہت مشکل ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ جس سمت جا رہی ہے، مولانا کے پاس ابھی کافی وقت ہے، وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ ایک ایسا انہوں نے پریشر بلڈ اپ کیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ، پاکستانی امیج کا، پاکستانی ڈیبیٹ کا، ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو آج 68 دن ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر، ہم سارا میڈیا انکلوڈنگ بول سارا کا سارا میڈیا فوکس کر کے مولانا کے ہونے والے جلسے اور ریلی کی طرف چلا گیا ہے۔ صحیح۔ اور ہم اس کی بات نہیں کر رہے جو وہاں پہ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہم فوکس کر کے لگے ہوئے ہیں مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں، یہ آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، ایسا۔ تو سارا جو نیشنل انٹرسٹ تھا، مولانا صاحب نے کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے کئی سالوں تک، کشمیر کو انہوں نے ایک دفعہ پھر ڈسکس کیا ہے، اور ایسا ڈسکس کیا ہے کہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، اور ڈسکس ہو رہے ہیں مولانا صاحب، ان کے کارکن، ان کے مدرسے کے بچے، حکومت کیا کرے گی، پیپلز پارٹی آئے گی نہیں آئے گی، نون آئے گی نہیں آئے گی۔ اور جو قومی ایجنڈا تھا وہ آج بہت دنوں کے بعد نظر آیا۔ عمران خان صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے تقریر کی اسلام آباد کے اندر ریلی میں، ادروائز آپ دیکھیں ہفتے سے کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہا۔ تو پھر ایک اور چیز دیکھیں، عمران جو مولانا صاحب کی اسٹریٹجی اس طرح سے میڈیا کے اندر آئے ہیں وہ کہ پرائم ٹائم فرنٹ پیجز ہر جگہ پہ مولانا کے ڈسکشن، پیپلز پارٹی، نون، کاف لیگ، فلانا ڈماکہ، یہ سب کچھ، لیکن کشمیر جو ہے وہ کہیں کھو گیا۔ صحیح نہیں، کشمیر نہیں کھویا، کشمیر ہمارے پروگرام میں اگلے حصے میں کشمیر ہی ہے جس پہ ہم بات بھی کریں گے آپ کی موجودگی میں ہی۔ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں، یقینی طور پر مولانا فضل الرحمان کو یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ آپ 27 کا دن نہ رکھیں، کیونکہ 27 کے دن کی ایک تاریخی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ یوم سیاہ کے طور پر کشمیریوں کے لیے دن ہے جب یہاں پر قبضہ کیا گیا تھا فوجوں کے ذریعے کشمیر کے اندر، تو یہ کشمیریوں کے حوالے سے یہ مقدمہ جو ہے وہ بالکل الٹ ہوگا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو تو عمران خان صاحب کی حکومت نے بیچ دیا ہے، منصوبے کے تحت ہم تو اس مقدمے کو، اس معاملے کو مزید اجاگر کریں گے کہ یہ حکومت نے کیا کیا ہے۔ بہرحال میں اس وقت چیمہ صاحب، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت خوف نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا بھی نہیں ہے، دوسری جانب یہ کہ آپ کے اوپر یہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جو انتقام کی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم نون ہو، ان کے تمام اکابرین وہ آپ نے جیلوں میں ڈال دیے ہیں، نیب کے اندر چلے گئے ہیں، وہ تمام ہونے کے باوجود بھی آپ کی حکومت وہیں کھڑی ہے جہاں پہ وہ سٹارٹ ہوئے تھے، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے۔ میں
معاشی طور پر بات کروں کیونکہ آپ خود ایک بزنس مین ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چیزوں میں وہ نہیں رہی روانی جو ہونی چاہیے تھی, مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, تو اس کی جانب تو کوئی توجہ نہیں ہے. مولانا صاحب کو روکنے کی بات ہو رہی ہے, سب سے بڑا ایشو کشمیر, اس کے حوالے سے آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اور بہت مثالی بات وزیر اعظم صاحب نے وہ کیا, اور ایسا رول شاید ماضی میں نہیں ادا ہوا جو وزیر اعظم صاحب نے اس بار کیا ہے. لیکن یہ جو ایک عام آدمی کا ایشو ہے, اس کو پس پش ڈالا ہے, اس کو تو اچھال رہی ہے اپوزیشن جماعتیں, اور وہ لے کر آگے بڑھیں گی تو پھر تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. دیکھیں یہاں پہ ایک تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا کر لیا گیا, کشمیر کا واقعی سودا ہوا ہے, پہلے لسی کے بدلے بیچ دیا گیا اور اب یہ دھرنے کے بدلے میں, کہ جب اس کا ٹیمپو بن رہا تھا یا مومنٹم گین کر رہا تھا پوری دنیا میں, پاکستانی میڈیا اس کو لیڈ کر رہا تھا, وزیر اعظم لیڈ کر رہے تھے, تو مولانا فضل الرحمان نے دھرنے کا جسے کہتے ہیں وہ کٹا کھول دیا. تو آپ کہہ لیں اس وقت مولانا فضل الرحمان نے 2 بار اسٹیپ کیا اس مسئلے کو, پہلے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر اور اب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, ایک مطلب ارریلیونٹ آدمی ہوتے ہوئے فرینچائزی لے لی انہوں نے, اس کی ایک احتجاج کی. تو مطلب انہوں نے تو یہ کر دیا, سودا ہم نے نہیں کیا, انہوں نے کیا. دوسری بات جو امپارٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ ریگارڈنگ اکانومی کے حوالے سے دیکھیں مدثر 2 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. جی, آپ کی اکانومی چل رہی تھی آپ کہہ لیں کہ رنگ بازی پہ, اب آپ اس کے جو بیسک انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, امپورٹ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہہ لیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ اکانومی کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, ڈاکومنٹیشن میں ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے گروپس ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے مطلب آپ کہہ لیں کہ پاور ہاؤسز یا پاور گروپس ہیں جن کو یہ وارہ نہیں کھاتی کہ اکانومی ڈاکومنٹ ہو. جب آپ کی لبرٹی مارکیٹ 7 لاکھ روپے سال کا ٹیکس دے تو پھر نہیں وارہ کھاتا کہ اکانومی ڈاکومنٹ ہو جائے. پھر آپ جتھے بھی بناتے ہیں, ماروڈ بھی بلاک کرتے ہیں, آپ دھرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں, آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. سو ڈیفیکلٹ فیصلے ہیں, یہ پاپولر فیصلے نہیں ہیں, لیکن کسی نہ کسی نے یہ ڈیفیکلٹ فیصلے کرنے تھے. پاپولر فیصلے کر کے تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ مقروض ہو گئے اور آپ کی اکانومی بیٹھ گئی. آپ کا ڈالر 90 95 یا 98 روپے پہ تھا, آپ کا پہلے 3 مہینے میں ڈیورنگ انٹرم گورنمنٹ ہی 126 روپے میں چلا گیا, اور جا کے وہ رکا, جا کے آپ پہلے 156 روپے رکا ہے, ایک ریلیف اس کو ملا ہے کہ آپ یو کین سے کہ تقریباً 15% کے حساب سے ہر سال آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم بڑھ رہا تھا. اور وہ اتنا سویل ہوتے ہوتے اتنا بڑا ایک گلیشیئر بنا کہ آپ آلموسٹ 34 ارب ڈالر کی آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا, جو کسی بھی طرح آپ کا کمپنسیٹ نہیں ہو رہا تھا. اور آپ کا آخری سال میں آپ کے ریزرو جو تھے وہ 0 آپ کے لیے ہاف ہو گئے. صرف 1 سال میں, آخری 11 مہینے میں آپ کے ریزرو جو ہیں وہ ہاف ہو گئے. پھر کبھی پاکستان میں گیس کی کمپنی میں لاس نہیں ہوا. سوئی صدرن اور سوئی ناردن دونوں میں 156 ارب کا لاس ہو گیا. آپ کی ایس او ایز جتنی بھی ہیں, اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن جو ہیں, انٹرپرائزز جو ہیں, ان کا لاس 1400 روپے چلا گیا. پھر آپ کی بجلی چوری تاریخ کی ایک ہائیسٹ لیول پہ چلی گئی. پھر آپ نے بجلی کے پلانٹ لگا دیے لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن یا ٹرانسمیشن لائنیں نہیں لگائیں, لہٰذا اس کا قوم اس کی کیپیسٹی کا آج بھی خمیازہ بھگت رہی ہے. اور جو بجلی پیدا ہوتی رہی 14,000 15,000 میگا واٹ, آج دیکھیں ہماری گورنمنٹ کوئی 21-22,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہے. سو جو اس وقت 3 ارب ڈالر پہلے 3 مہینوں میں امپورٹ کم ہوئی ہے لیکن آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہے. آپ کا سارا جو سیکٹر مطلب جو امپورٹ تھی, امپورٹ ریپلیس ہو رہی ہے لوکل پروڈکشن سے. سو آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ پک کرنا شروع ہو گئی, بہت سارے سیکٹر جو ہے پک کرنا شروع ہو گئے. سو اس وقت جو جن لوگوں نے اکانومی کو روکا ہوا ہے یا ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ کریٹ کیا ہے, وہ بھی آپ کے لیے پازیٹیو ہو رہا ہے. جب پازیٹیو ہوتا ہے تو دیکھنا اس کا مومنٹم کیا بنتا ہے. سو ہمیں ڈیفیکلٹ فیصلے کرنے پڑے ہیں اور ہم شاید اتنی اچھی کمیونیکیشن نہیں کر پائے کہ پاپولر فیصلے کرنا اور پاپولر فیصلے کو کمیونیکیٹ کرنا, یہ 14 ارب روپے لگا کے اس کو اشتہار دینا وہ آسان ہے, اور آپ کے میرٹ پہ ڈیسیژن کر کے اس کو ڈیفینڈ کرنا ایک مشکل ہے. ایک عام آدمی کو نہیں سمجھ آتی جب اس کی بجلی مہنگی ہو رہی ہو, جب اس کی گیس مہنگی ہو رہی ہو, جب سر عام آدمی نے بھگتنا ہے نا, جس بندے کی 16,000 اور 15,000 بھگت بھی رہا ہے, اس کے دن مشکل ہے, اس کے لیے اس کے دن مشکل ہیں اور اسے سمجھانا آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے اس کو سمجھانا. بس یہی مسئلہ ہے کہ عام آدمی تھا جس نے آپ کو ووٹ دیا تھا, اس کے لیے آسانی چیز ہو تو 156 روپے کے ڈالر کے ساتھ ہی اس کی ہر چیز
بڑھ رہی ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہم کر کے جائیں گے, اس کے لیے آسانی پیدا ضرور کریں گے, اس کے لیے آسانی پیدا کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. ہم تو آئی اس کے نام پہ ہیں. ابھی تو اسٹیٹ بینک کے گورنر 2 سال کی اگلے کی بات کر رہے ہیں کہ اگلے 2 سال میں بھی مہنگائی بڑھے گی. گزشتہ روز ان کا بڑا خوفناک قسم کی یہ بات تھی کہ اگلے 2 سال بھی بہرحال مہنگائی کے بڑھنے کے معاملات ہیں. تو آپ کے تو 1.5 سال گزر گیا, اگلا سال گزر گیا, اگلے 2 سال اس کے بعد چلیں, امید کرتے کہ وہاں کیا ہوگا. بہرحال 13 ماہ کا وقت گزرے گا. فیصل صاحب, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ صبر نہیں ہے اس قوم میں, 13 ماہ کا وقت ہوا ہے. بہرحال کارخانے بند ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, لنگر خانوں کا افتتاح ضرور ہو رہا ہے, بہرحال وہ بھی ایک سکیم ہے وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. تو یہ 13 ماہ 90 روز میں وزیر اعظم صاحب کے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر دعوے تھے کہ یہ تمام تر چیزیں بدل جائیں گی. اب یہ ریئلٹی درپیش ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کرنا اور معاملات حکومت چلانا. یہ بات تو حقیقت ہے مدثر صاحب کہ گورننس, مینجمنٹ اینڈ ڈیلیوری, ایگزیکیوشن اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر صورتحال یہ ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہے. ابھی میرے بھائی چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ اشتہارات کے ذریعے یا جو بھی اپنی چیز کو جو پالیسی تھی وہ پبلک تک پہنچا سکتے. تو یہ صلاحیت تو ہونی چاہیے تھی کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اور نئے پاکستان کی جو باتیں ہو رہی ہیں, ٹیم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے کہ وہ لوگوں کو کنیکٹ رکھتے. جو نچلا طبقہ ہے جس کو اوپر لانے کی بات کی گئی تھی, جس کے لیے ایک بار نہیں کئی بار عمران خان صاحب نے بات کی, ایسی تقاریر کی کہ ہر پاکستانی دل سے بھی رویا, آنکھوں سے بھی اس کے آنسو نکلے. لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے مہنگائی سے وہ آنسو نکل رہے ہیں, وہ چیخیں نکل رہی ہیں, اس پر بھی کوئی بھی گورنمنٹ کی جانب سے گفتگو کرنے والا نہیں ہے. میں ایک چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یا مسلم لیگ خاف کی گورنمنٹ میں یا اس سے پہلے مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں کبھی بھی نہیں دیکھی گئی. وہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ پر یقین کیوں نہیں رکھتے پی ٹی آئی کے لوگ, کیوں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرتے ہیں, کیوں پارلیمنٹ کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر اتنے ہزار لوگوں کو انہوں نے قید کیا ہے, میں بھی 500 لوگوں کو پکڑ لوں. یہ الگ چیز ہے, آپ 500 کو قید کریں, 2000 کو قید کریں, چوروں کو قید کریں گے نا, کریں چوروں کو قید. قوم کو تو اعتماد میں لیں گے نا, یا قوم کو اعتماد میں ان کے نمائندوں کے ذریعے لیں گے نا. تو کمیٹی بنا کے لوگوں کو اعتماد میں لیں. کیا مسلم لیگ نون کے اندر سب چور ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں سب ڈاکو چور لٹیرے ہیں؟ یہ اپوزیشن ہے, ان کے ساتھ ووٹ کنیکٹڈ ہیں, یہ عوامی نمائندے ہیں. جو ڈائیلاگ ہوتا ہے حکومت اپوزیشن کا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہا. پھر بیوروکریسی جو ان کی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چل رہی. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے مانا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے. تیسری امپورٹنٹ چیز کہ ٹیم جو بنانی تھی, آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک کا ابھی ذکر کیا, آپ حفیظ شیخ صاحب کو دیکھ لیجئے, آپ ترجمان صاحبہ کو دیکھ لیجئے. حکومت کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کے اس جو نظریہ ہے اس کی ٹیم نہیں ہے. گیم کچھ اور تھا, ہو کچھ اور رہا ہے, مل کچھ اور رہا ہے, نعرے کچھ اور لگے تھے, صورتحال کچھ اور ہونی تھی. اب پتہ نہیں 2 سال میں اور کیا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.